اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کی 7 آیتیں پڑھی تھی۔ 8ویں آیت سے آج آغاز ہوگا۔ 7ویں آیت میں معجزات کی بحث شروع ہوئی کہ کفار مکہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمان بھی شد و مت سے دعائیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائے، مسائل حل ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ نبوی تبلیغی زمانے کا جو مکی دور ہے، نبوی سال ہے، ان کا آخری سال ہے، تو مسلمانوں میں شدت بہت زیادہ تھی، فتنہ اپنی انتہا پر تھا۔ تو اس میں مسلمانوں کا ایسا چاہنا عین فطرت تھا کہ آسانی ہو جائے، لیکن اللہ رب کریم نے پہلی بات جو وہ تقاضا کرتے تھے کہ لکھی ہوئی کتاب آ جائے، اس پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتاب لکھی ہوئی بھی ہو اور یہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ جادو کیا گیا ہے ہم پر۔ ہوا کالو، اور انہوں نے کہا، روج کیا ہے کالو کی؟ کاف واو، شاباش۔ اور واو کیا ہے؟ حرف عطف۔ حرف عطف کیا کرتا ہے؟ 2 چیزوں کو ملاتا ہے، 2 لفظوں کو یا 2 جملوں کو۔ لولا کیوں نہیں، لو حرف تمنا ہوتا ہے تو ساتھ لا آ گیا تو کیوں نہیں۔ انزلہ اتارا گیا، علیہ اس پر، ملکن کوئی فرشتہ۔ انہوں نے کہا اس بندے پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے اتارا جاتا فرشتہ؟ گارڈ کرنے کے لیے، پروٹوکول کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا آفیسر آئے، آپ کے پاس آئے کہیں بھی جائے تو اس کے ساتھ گارڈ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے بھئی یہ بڑا آفیسر ہے، اردلی ہوتا ہے۔ دنیا میں تو یہی طریقہ ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے تو اس کا کیا پروٹوکول ہے اسی سے پتہ چلتا ہے، پروٹوکول سے اندازہ ہوتا ہے کتنا بڑا آفیسر ہے۔ تو اب لوگوں کو یہ بات بڑی مشکل لگتی تھی کہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا اور اسے بھئی یار مددگار چھوڑ دیا، جس کا دل چاہتا ہے ٹھٹھا اڑا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے پتھر مار لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے طائف والوں نے بھی کہا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو اللہ تمہیں پتھروں سے بچا لے، اور تمہارے اوپر پھینکے ہوئے پتھر ہی واپس ہمیں پلٹ کر آنے لگے تو ایسے اللہ پر ایمان لانے کا کیا فائدہ جو اپنے نبی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا تو علم غیب کا کھیل ہے نا، کیونکہ اگر نبی کے ساتھ فرشتہ آ جائے اور آ کر بتائے اور ہر وقت نبی کو ایک جیسی پروٹیکشن دی جائے کہ انٹچبل ہو جائیں، تو پھر تو علم غیب تو ختم ہو گیا، پھر تو سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ اور یہ امتحان ہی غیب بنا دیکھے غیب پر ایمان لانے کا، یہ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی پڑھ لیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ خود اللہ بھی یہی جواب دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو، اگر انزلنا اتارتے ہم، انزلنا کی روٹ کیا ہے؟ نون زے اور لام، نزول، تنزیل، بہت کچھ اردو میں آپ اس سے استعمال کرتے ہیں، نازل ہونا، نازل کرنا۔ انزلنا اتارتے ہم، ملکن کوئی فرشتہ۔ اب دیکھیں ملکن اور ملکن، ملکن سبجیکٹ ہے اور ملکن آبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو فارم کا فرق۔ لقضیہ تو فیصلہ کر دیا جاتا، لام تاکید کے لیے لازمن، قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا، قضا کا لفظ، قاضی کا لفظ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ الامر معاملے کا، ثم پھر، لا نا ينظرون وہ مہلت دیے جاتے، نظر سے ہے، نظر کا لفظ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، نظر، نظارہ، منظر، مناظرہ وغیرہ، تو اسی سے ہے ينظرون وہ مہلت دیے گئے، لا ينظرون وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے تو پھر تو اس معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا بغیر کسی مہلت کے، کہ اگر بطور معجزہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرنے کے لیے بھیج دیے جاتے تو پھر ایک لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا، جیسا کہ پہلی امتوں کے معاملے میں ہوا نا، انہوں نے بڑے عجیب معجزے مانگے۔ جیسے آپ دیکھیں قوم صالح تھی، انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکلے پتھر میں سے
اور حاملہ ہو نکلتے ہی بچہ جنے، تو یہ معجزہ دے دیا گیا، مگر پھر شرط لگا دی گئی کہ تم تب تک زندہ رہو گے جب تک اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم ساری قوم کو میں تباہ کر دوں گا۔ اللہ نے یہی شرط رکھی تھی نا، پھر انہوں نے تنگ آ کر اونٹنی کو مار دیا، کیونکہ اونٹنی ایک بڑی آزمائش تھی ان کے سروں کے اوپر، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، نتیجے میں خود بھی تباہ کر دی۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ایمان لے آؤ فرشتوں کے اظہار سے پہلے، اور یا پھر مر جاؤ۔ قوم لوط کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا، جب فرشتے آئے تو پھر مہلت ملی نہیں ملی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تمہاری اس ڈیمانڈ پر، انہوں نے کہا تھا نا سورہ اعراف میں تفصیلاً یہ مناظرہ یا مذاکرہ کہنے آئے گا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، 10واں سال تھا آپ کی تبلیغی زندگی کا، اور یہ لوگ بھی تنگ آئے پڑے تھے، 10واں یا 11واں سال تھا۔ انہوں نے بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر، کعبہ کا جو خاص کمرہ ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کے اندر بیٹھے ہوئی میٹنگ کے لیے۔ وہاں یہ تب بیٹھے تھے جب کوئی بہت بڑا معاملہ زیر بحث ہوتا تھا، تو بڑی بحث کی آپ کے ساتھ کہ بھئی تم نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا، گھر گھر لڑائی ڈال دی، تم عجیب مصیبت بنے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلیئر کرتے رہے بات، آخر انہوں نے کہا کہ ہماری چند باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پوری کر دو تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ تم کیا ہو۔ تو انہوں نے پھر یہ شرائط رکھی کہ یا تو یہ پہاڑ ہٹا دو جو ہمارے شام کی سرحد پر ہے، ہمیں بڑی دقت آتی ہے، راستہ کلیئر ہو جائے، یا ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب کر دو، یا پھر تمہارے لیے دیکھتے دیکھتے ایک باغ بن جائے کھجوروں انگوروں کا، تم اس پہ اپنی زندگی بسر کرو، یا تمہارے لیے سونے چاندی کا محل بنوا دے اللہ، یا پھر آسمان سے تمہارے لیے فرشتہ اترے جو تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور بتائے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اعلان کرتا رہے، تاکہ کسی کوئی وجہ تو ہو تمہیں نبی ماننے کی، یا پھر تم آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کتاب لکھی ہوئی لے کر آؤ جسے ہم ہاتھوں میں پکڑ سکیں جیسے توریت تھی، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دعا مانگی کہ اللہ جی کوئی معجزہ ہو جائے، یہ مسلمان ہو جائے۔ اب اللہ کو پتا تھا بہتر، یعنی علم غیب اللہ کے پاس تھا کہ دیکھ کر انہوں نے ماننا نہیں تھا نا، تو پھر اللہ کی سنت کے مطابق کیا ہوتا، یہ قوم تباہ ہو جاتی، لیکن اس قوم کا باقی رکھنا مقصود تھا۔ تو اللہ رب کریم نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ان سے جا کر کہہ دیجئے میں یہ قرآن لایا ہوں، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا تمہاری مرضی، معجزہ نہیں دکھایا جائے۔ تو یہ وہی اعتراض ہے، یہ صورت نزول کے اعتبار سے بات کی ہے نا، تو وہی بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ یہ بار بار انہوں نے اس بات کو بات بنا لیا ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکس کرنا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ نشانی دکھا دو، ہم نے تو کہا تھا نشانی دکھا دو۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے اور وہ فرشتے کی شکل میں اتارتے کہ تمہیں پتہ چلتا فرشتہ ہے، تو پھر مہلت ختم ہو جاتی۔ اگر تم اسی وقت ایمان نہ لائے تو تم لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس اصول کے ساتھ ہی فرشتہ اترے، اور ماننے والے تو تھے نہیں نا، کہ تھے نہیں ماننے والے تھے۔ جب مسلمان مدینہ چلے گئے اور مدینہ کی زندگی کو دیکھ کر ان کے دلوں پر اثر اترا، یہ اندر اندر سے موم ہوئے، تب جا کر یہ چینج ہوئی۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اصل میں اسلام کے لیے اپیل ان کے اندر آ چکی تھی۔ سب ہٹ دھرمی تھی اب کہ ہم جھک جائیں، اس ہٹ دھرمی کو توڑ دیا گیا فتح مکہ کے ذریعے۔ یہ ضد سے ظلم سے ماننے والے لوگ نہیں تھے، کیونکہ بہادر اور جری افراد تھے، شجاعت ان کی رگوں میں بسی ہوئی تھی، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو بازور نہیں منوایا جا سکتا تھا، انہیں چینج کیا جا سکتا تھا۔ اور چینج کو نہ ماننے کا سبب کیا تھا؟ ہٹ دھرمی۔ کیوں؟ اب ہم یہ مانے کہ ہم غلط تھے، وہاں آ کر پھر یہ اٹکے ہوئے تھے، اس اٹک کو پھر فتح مکہ کے ذریعے نکالا کہ جب ایک دفعہ ہار ہی گئے تو اب پھر فرق نہیں پڑتا۔ تو ان لوگوں کو اگر اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی، یعنی مکی زندگی کے آخری سالوں میں معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تو انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے، فرشتے کی شکل میں 2 صورتیں ہو سکتی تھی نا، یا تو فرشتہ اتارا جاتا ہے انسانی شکل میں، جیسے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا فرشتے ہیں، خود ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا جب تک انہوں نے بتایا نہیں، تو انہیں کہاں پتہ چلنا تھا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتے کو فرشتے والی شکل میں اتارا جاتا، تو ایسی صورت میں پتہ چل جاتا، لیکن پھر مہلت ختم ہو جاتی، فرشتے کو دیکھتے ایمان لاؤ ورنہ پھر تباہ کر دیے جاؤ۔ تو یہ مقصود نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں
मोहलत देना मंजूर किया। और सूरह आराफ में भी आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बे करीम ने कहा हम इन्हें मोजिज़ा दिखा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद इनके इनकार पर ऐसी सजा देंगे जैसे किसी को नहीं दी गई होगी, और मोहलत ख़त्म कर दी जाएगी। तो हदीस में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजिज़ा जो आप कहेंगे दिखा दिया जाएगा, मगर फिर इनका मोहलत का ज़माना ख़त्म, और अगर आप मुजरे पर इसरार नहीं करेंगे तो फिर इनको मोहलत दी जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत को मुतफ़्क़ किया। वलऊ अगर जाअलनाहु बनाते हम उसको, जा अला बनाना फेल है, ना ज़मीर है और हु भी ज़मीर है। तो जाअलना लफ्ज़ है असल में, जो आपने माजी की गर्दान की है ना, माजी मुतलक की, ये उसका एक सीगा है। कौन सा है? मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम। जाअलना हमने बनाया, हु उसको, वलौ जाअलनाहु अगर हम उसको बना दें, मलकन एक फरिश्ता, लजाअलनाहु तो लाजमन हम बनाते उसको। अब देखिए ये जाअलनाहु लजाअलनाहु एक ही लफ्ज़ है, सिर्फ लाम ताकीद ऊपर इजाफी आया है। रजुलन एक आदमी, अगर हम फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते, दो सूरतें थी ना इस एतराज़ की, या तो ये कि फरिश्ता गार्ड करने के लिए फरिश्ते की शक्ल में उतरे, और या फिर ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय किसी फरिश्ते को नबी बनाया जाए। ये दो एतराज़ात थे, दोनों के जवाब दे दिए गए कि अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी फरिश्ते को फरिश्ते ही की हैयत में बतौर गार्ड उतार दिया जाता तो तब तुम लोगों की मोहलत ख़त्म हो जाती। अल्लाह का कानून यही, और वो बदलता नहीं। और अगर किसी फरिश्ते को बतौर नबी भेजा जाता तो इंसानी शक्ल में भेजा जाता, जैसे हारूत और मारूत आए थे, जैसे कौम लूत पर आए थे, तो फिर तुमने पहचानना नहीं था, आदमी समझना था ना, तो फिर होना क्या था? वलाला बस ना, और लाजमन मुश्तबा कर देते हम अलैहिम इन पर, माँ जिसमें यलबिसून, ये अभी शक्को शुबे में पड़े हैं, लाम बे सीन, लाबसा और लबिसा दो मस्तर बनते हैं। लाबसा से लिबास मलबूस की जो है वो शक्ल निकलती है, ये मस्तर है लिबास वगैरह का, कपड़े जो पहनते हैं। और फिर लबीसा जेर के साथ, तो लबीसा से तलबीस बनता है, इसी से शक्को शुबे का तो ये रूट है। यानी लबिस का मतलब होता है दो चीज़ों का इस तरह मिल जाना कि आप सही चीज़ को पहचान ना पाए, दो चीज़ों का इस तरह बाहम एक दूसरे के साथ मिल जाना कि उनको अलग अलग करके डिफाइन करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ा ना, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल को मिक्स मत करो, इस तरह मिला जुला देना कि एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाए। तो रूट क्या है इसकी? लाम बे सीन। अगर यहाँ पर जबर आ जाए, लबासा बन जाए, तो फिर इससे ढांपना कवर करना का सिलसिला चलता है अल्फाज का, लिबास मलबूसात मुलब्बस वगैरह। और अगर जेर आ जाए बे के नीचे लबीसा, तो फिर इससे मतलब क्या होता है? शक्को शुबे वाली चीज़, मशकूक बात। तो इससे फिर तलबीस असल लफ्ज़ बनता है, और फिर उसी से सारी इस किस्म के हरूफ जो हैं वो फूटते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ये जिस चीज़ के बारे में शक्को शुबे का शिकार है। देखें असल में बात ये है, बहुत बारीक फ़र्क है नबूवत में और कहानत में, है ना। अगर आप देखें कि जो लोग काहन वगैरह हैं वो भी तो बज़ाहिर गैब की खबरें सुनाते हैं ना, झूठी सच्ची को छोड़ दे फिलहाल, ढोंग तो उनका यही होता है। ये जो बाबे पीर बने होते हैं वो भी तो ढोंग इसी किस्म के रचाते हैं। तो नबी भी दावा करते हैं कि हम अल्लाह के कायम करदा बंदे हैं, अल्लाह ने हमें भेजा है हक देकर। ठीक, अब दोनों के दरमियान फ़र्क तालीमात का होता है। बाकी वो भी इंसान होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, तालीमात का फ़र्क होता है, किरदार का फ़र्क होता है, अखलाक का फ़र्क होता है, मकासिद का फ़र्क होता है, रवैये का फ़र्क होता है। मगर ये फ़र्क तब समझे जा सकते हैं जब पास बैठे, जब सोहबत को कबूल करें, तभी पता लगेगा। तो लिहाजा ये वो ज़माना था जब कहानत बहुत आम थी। अरबों के हर कबीले में काहिन पाए जाते थे, और काहनों को शान समझा जाता था अपने अपने कबीले की, और काहन बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते थे। अब उस जहालत के ज़माने में और ऐसी सूरत में कि अरबों पर पिछले 2500 साल से कोई किताब नहीं आई थी, कोई नबी नहीं आया था, वो काहिनों के ज़रिए असर ही जी रहे थे। एक नबी में और एक काहिन में फ़र्क करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता था।
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مان لینا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا. تو اس طرح سب کچھ ان کے لیے خلط ملط ہو گیا, مکس ہو گیا. انہیں وہ دلیل نہیں مل رہی تھی جس کے بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو یہ پہلے کاہنوں وغیرہ کے دعووں سے الگ کر سکے. اب اسی شک کی وجہ سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکوک تھے. تو اللہ نے کہا کہ جو شک و شبہ یہ ابھی ہے کہ ایک عام انسان جو ہمارے مابین پیدا ہوا, ہمارے مابین پلا بڑھا, کل تک ہمارے ساتھ عام رہتا تھا, آج اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی سے نوازا اور میں تم پر نبی بنا دیا گیا ہوں اور مجھے اللہ نے چن لیا ہے, تو اس دعوے کے لیے ہمارے دل آمادہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو نبی بنا دیا جائے؟ یہی وجہ شک تھی نا, شک یہی تھا نا ان کا کہ ایک عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کبھی سوچتے کہ آپ کو جن ستاتے ہیں, کبھی سوچتے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے, کبھی سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایسا کھیل کھیل رہے ہیں. تو یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے نا. تو ایک عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے, یہ سب سے بڑا کوسچن مارک تھا ان کے ذہنوں میں. اب اللہ فرما رہے کہ اگر ہم فرشتہ بحیثیت نبی بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے, تو تمہارے مابین وہ انسان بن کر ہی رہتا. تو پھر سوال وہی ہوتا, ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ اگر بحیثیت نبی فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ اپنا فرشتہ ہونا ظاہر نہ کرتا. وجہ وہی ہے ایمان بالغیب, غیب سے بنا دیکھے ایمان لانا مطلوب ہے. دیکھ کر تو کسی نے انکار کرنا ہی نہیں, کوئی انکار نہیں کرے گا دیکھنے کے بعد. لہذا بنا دیکھے ایمان لانا مطلوب ہے. تو اگر فرشتہ رسول کو گارڈ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تو مہلت ختم ہو جاتی, کیونکہ وہ اپنی اصل شکل میں آتا اور غیب کا راز جو ہے وہ کھل جاتا. اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بحیثیت نبی بھیجا جاتا تو پھر وہ انسان بن کر ہی انسانوں کے مابین رہتا. کیونکہ اگر انسان علم غیب پر قابو پا لے اور جان لے رب کیا ہے, فرشتے کیا ہیں, جنت و دوزخ کہاں ہے, تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. پھر تو ایمان لانا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. کوئی فرشتہ آپ نے سنا کہ کوئی کافر ہوا ہو؟ کیوں نہیں ہوتے فرشتے کافر؟ سب کچھ تو آنکھوں کے سامنے ہے, دیکھ کر کوئی کیسے جھٹلا سکتا؟ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, کیا جھٹلائیں گے؟ نہیں جھٹلا سکتے نا. تو وہاں امتحان پیدا ہوتا ہے جہاں ایک چیز دکھائی نہیں دیتی مگر اس کے وجود کا دعویٰ ہے. بہت ساری چیزیں جمز لے لیں, ہیں یا نہیں یہاں پر بہت سارے ہیں, لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, محسوس بھی نہیں کر سکتے, مگر وہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس سائنٹیفک پروف ہے. اب اللہ اور فرشتے ایسی ذات ہے, اللہ نے فرشتوں کو بھی ہمارے لیے ایسا بنا دیا نا کہ ہم سائنٹیفکلی بھی ان کی موجودگی کا ثبوت نہیں نکال سکتے, ہے نا. ایسے کوئی گیجٹ نہیں بنا سکے ابھی تک ہم جن کے ذریعے ہم فرشتوں یا جنوں کی موجودگی کا پتہ چلا سکیں, ہے نا. ایسے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں, اور اسی عدم ثبوت کا نام ہے ایمان بالغیب. اللہ کے کہے کو مان لینا. جیسے بچے سے ہم توقع کرتے ہیں نا ہماری بات مان لے, اور بعض اوقات بچے بحث کریں تو ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے تمہارے لیے کافی نہیں, ہم تمہیں بتا دیں, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو اللہ رب کریم بتا رہے ہیں, اطلاع دے رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. کتاب تو اس وجہ سے ہے, لکھی ہوئی تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس موجود رہے. در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بذات خود اللہ کی ڈیبیٹس ہیں جو اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈیلیور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. تو بنا دیکھے اللہ کی اس بات کو مان لینا ہی ایمان ہے اور اسی کا امتحان ہے. دیکھنے کے بعد تو کسی نے بھی انکار نہیں کرنا. اسی لیے جب موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں تو پھر سارے مان جاتے ہیں. اس لیے تو ہے کہ جب نزاع عالم طاری ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی, ڈیتھ بیڈ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ جس وقت نزاع عالم طاری ہوتا ہے تو عالم بالا کے جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور فرشتے سامنے نظر آنے لگتے ہیں آتے جاتے ہوئے. تب کون انکار کرے؟
اب کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہی یہاں بتایا جا رہا کہ تم کہتے ہوئے کہ ایک فرشتہ نبی کے ساتھ بطور گارڈ مقرر کر دیا جائے یا تو فرشتے ہی کی حیت میں، تو ایسی صورت میں عالم بالا کے پردے ہٹا دیے جائیں گے نا، ہٹانے پڑیں گے. تو پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مہلت ایمان بالغیب کے ساتھ مشروط ہے. اور جو تم یہ کہتے ہو کہ نبی کوئی فرشتہ بنا دیا جاتا تو فرشتے کو انسان بنا کر اتارا جاتا، تو پھر تم اسی چکر میں رہتے کہ انسان فرشتہ، یہ انسان ہے فرشتہ نہیں ہے تو نبی کیسے ہو سکتا. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ استہزیا مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بلا شک و شبہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ماں جو کانو تھے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق اڑانے والے. تو بے شک جو مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں اسی عذاب نے آن گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس بنا پر کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا، ہر قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کے دعوے کو باطل مانتے ہوئے ان کا مذاق بھی اڑایا. لہٰذا ہر نبی کو استہزاء کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا پڑھتے سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو پاس سے گزرتے ہوئے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اور نوح سے کہتے تھے نوح کشتی کہاں چلاؤ گے؟ صحرا میں، ریت میں، کیونکہ صحرا میں رہتے تھے نا، صحرائی علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا. اسی طرح آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا گیا، پھر لوط علیہ السلام. تو ہر نبی کو کم و بیش ایسے حالات کا سابقہ رہا. خود موسیٰ علیہ السلام کتنا ستائے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو مذاق کا سامنا کرنا پڑا. ان کی قوم کے جاہل لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. جس عذاب کا مذاق اڑایا کفار نے اسی عذاب کا شکار ہوئے آخر کار. تو یہ کس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، کس بات کا سب سے زیادہ ٹھٹھا اڑاتے تھے؟ کل ہم نے کیا آیت پڑھی تھی؟ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبریں یہ عنقریب پائیں گے. دیکھیے آیت نمبر 5 کا آخری حصہ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. عنقریب یہ اسی بات کی خبریں پائیں گے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا چیز تھی؟ اسلام کے عروج کی. تو اس کو سزا پھر اسی سے ملی نا. کیسے؟ فتح مکہ تو بڑی بات کی کہانی. غزوہ بدر، ان کو غزوہ بدر میں ہی سزا مل گئی. ان کا جو مین لاٹ تھا وہ تو غزوہ بدر میں مارا گیا تھا سارا کا سارا، کہ نہیں؟ جو ان کے 70 بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے تو بدر میں مارے گئے تھے، اور 71واں جو تھا وہ مکہ میں بیٹھا مرا طاعون سے، ابو لہب. تو ان کی جو مین لاٹ تھی وہ تو ساری کی ساری غزوہ بدر میں ماری گئی. ان پر فرقان کا دن، فیصلے کا دن کب آیا؟ بدر والے دن. اللہ نے اسے یوم الفرقان خود قرار دیا، اور اس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گئے. اللہ نے خود کہا کہ میں نے اس لیے یہ کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ کے حکم سے زندہ رہنے والا ہے، کون ہے جو اللہ کے حکم سے مرنے والا ہے. تو پھر جس چیز کی شکل سے ان کو ڈرایا گیا، ہر قوم کو اپنے حالات کے مطابق کسی عذاب سے ڈرایا گیا نا، تو وہ پھر اسی کا شکار ہوئے. تو پہلی قوموں کو اللہ کے عذاب کی بار بار جو ہے وہ وارننگ دی جاتی رہی. کفار مکہ کو اسلام کے غلبے کی وارننگ دی جاتی رہی کہ اللہ جن لوگوں کو، آپ دیکھیں کہ بار بار یہ معاملہ آئے گا کہ جو لوگ آج کمزور ہیں انہیں طاقتور بھی کر سکتا ہے. اللہ ان پر انہیں تم پر غالب بھی کر سکتا ہے. اللہ تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دے گا. مسلمانوں کو بھی حوصلہ بار بار دیا گیا، تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا. اب اس بات سے کفار مکہ جو ہے وہ بڑا محظوظ ہوتے تھے کہ یہ چند حقیر مسلمان جو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں گھروں سے نکال دیے گئے، بے سر و سامان کر دیے گئے، کھانے کو کھانا نہیں ان کے پاس، یہ ہم پر غالب آئیں گے، یہ ہم پر قابو پائیں گے. تو اس بات کو بڑا انجوائے کرتے تھے. اٹس اے میٹر آف فن فار دیم. تو اس بات کو لے کر ہی اللہ رب کریم نے ان کے لیے عذاب کا سبب بنا دیا. اب دیکھیے ان پر بھی وہی عذاب آیا جس کا انہوں نے مذاق اڑایا. یعنی مسلمان قوت پا گئے اور کسی بڑی قوت کے بننے سے پہلے ہی
کیونکہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا. اور مسلمانوں کو جو حکم ہوا نا بدر میں کہ اللہ نے کہا بدر کے لیے یہ لوگ قافلہ پکڑنے نکلے تھے، تو تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے، تو حکم یہ ہوا کہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں جنگ کرنا، اور کمک نہیں منگوانا، ہتھیار نہیں منگوانا مدینہ سے. آ سکتے تھے، اتنے کوئی برے حالات نہیں تھے جتنے بظاہر محسوس ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس سے پہلے اوس اور خزرج 100 سال تک جنگ بواق لڑتے رہے، تو تیاری کرتے ہی تھے نا، تو اس جنگ کے لیے تیاری نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. اللہ نے منع کر دیا حکمن، جس حالت میں ہو اور جتنے افراد ہو اسی حالت میں اسی عالم میں جا کر جنگ کرو. کیوں؟ تاکہ کفار کو ان کے کیے کا مزہ چکھایا جا سکے. تو اللہ نے کفار کو سزا دی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور ان کو بڑا ناز تھا نا اپنی طاقت پر. اگر مسلمان اور لوگ بگوا لیتے، 1000 کے مقابلے میں 800-700 لوگ جمع کر لیتے، تلواریں لے آتے، ہتھیار لے آتے، تو پھر تو برابر کا مقابلہ تو کہتے ٹھیک ہے وہ ہم سے جیت گئے. لیکن یہاں تو جیتنے کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ 3 گنا زیادہ تھا کفار کا لشکر، اور اس پر یہ کہ مسلمان بے صورت سامانی کے عالم میں نکلے تھے. پورے لشکر میں 8 افراد کے پاس تلواریں تھی، چند ایک تیر نیزے لے کر نکلے تھے، اکثر خالی ہاتھ تھے، کیونکہ ایک قافلے کو پکڑنا تھا، کوئی فوج تو نہیں لڑ تھی جس کو جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن اللہ نے رخ پلٹا دیا اور خالی ہاتھ مسلمانوں کو لڑوایا، محض یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگوں کو میری طرف سے یہی سزا مل رہی ہے. اور اللہ نے کہا بھی یہی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ جسے ذلیل ہو کر مرنا ہے وہ مارا جائے، اور جسے حق کے ساتھ زندہ رہنا ہے اس کا زندہ رہنا بھی ثابت ہے. تو یہاں افراد مراد نہیں تھے، یہاں نظریات مراد تھے. تو اللہ رب کریم پھر اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں جس کو زیادہ ناممکن سمجھا جاتا ہے افراد کے نزدیک. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کو ناممکن لگ رہا تھا اس علاقے میں پانی آئے گا، تو پھر سیلاب سے ڈبوئے گئے. اسی طرح جس کو جو ناممکن لگتا ہے نا اسی کو پھر اس کے لیے شکست کا سبب بنایا جاتا ہے. جیسے یمن والوں پر جب عذاب آیا تو آپ کو پتا ہے نا انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے، بندوں پر بڑا ناز تھا. وہ مشہور بھی جو تھے ایسی ڈیمز والی قوم کے نام سے مشہور تھے، بڑے ڈیم بنائے انہوں نے، اور سد معرف تو ان کے فخر کی نشانی تھا کہ ایسا ڈیم انہوں نے اس دور میں بنا دیا تھا کہ سائنس کے اعتبار سے وہ ایک عجوبہ ہے آج کہ اس دور میں کیسے بنا ہو. تو بڑا فخر کرتے تھے اس کی وجہ سے پوری دنیا پر، اور دنیا کے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ وہ یہ ڈیم واہ واہ کیا بات ہے. اسی ڈیم کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کہتے ہیں نا کافروں کے اولاد اور مال کو دیکھ کر پریشان مت ہوا کرو، میں تو انہیں اس لیے دے چکا ہوں اولاد اور مال تاکہ ان کی حسرت کا سبب بنا. تو وہی چیزیں پھر حسرت کا سبب بنتی ہیں جن پر زیادہ گمان ہوتا ہے، زیادہ فخر ہوتا ہے. تو کفار کو طاقت پر تھا نا، ہم طاقتور ہیں، ہم قریش. قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو. جو سمندر میں سب سے بڑی طاقت ہے نا ویل مچھلی، اس سے بڑا کچھ نہیں ہے سمندر. تو وہ راج کرتی ہے، رانی ہے سمندر کی. تو یہ کہتے تھے نحن قریش، ہم قریش. تو اللہ نے پھر اسی زور کو توڑا، اسی زور کو توڑا. اور مدینے والوں کو خاص طور پر کچھ نہیں سمجھتے تھے. جیسے اگر طائف وغیرہ ہوتا دار الہجرہ اور طائف والے مد مقابل آتے تو طائف والوں کو تو اپنے بعد سیکنڈ پاور مانتے تھے عرب کے اندر. اور پہلا بڑا شہر مکہ اور دوسرا بڑا شہر طائف، قریتین، 2 بڑے شہر. مدینہ کو کچھ نہیں مانتے تھے. مدینہ والوں کو کہتے تھے چرواہے، کیونکہ یہ کرافٹس کو، فنون کو حقیر سمجھتے تھے. اور مدینہ والے تو تھے ہی کاشتکار لوگ، تو ان کو یہ بڑا حقیر سمجھتے. کاشتکار گوالے حکالت سے کہا بھی کرتے تھے. تو ابو جہل نے کہا بھی تھا جس وقت ان کا سر کاٹنے کے لیے انصاری صحابی آئے تو ابا مسعود ان کو کہنے لگا کہ ایک چرواہا میرا سر کاٹے مجھے منظور نہیں ہے، کسی قریشی کو بلا کے لا. دونوں ہنس پڑے. انہوں نے کہا سر تو تمہارا میں ہی کاٹوں گا. کہنے لگا اچھا پھر نیچے سے کر کے کاٹ، پتا چلے بڑے سردار کا سر. یہ قومی تعصب تھا نا، اسی لیے پھر اللہ نے سزا بھی ان کو اسی تعصب سے دی کہ جس قوم کو بڑا حقیر سمجھتے تھے اور بڑا یعنی ناقابل اعتنا سمجھتے تھے کہ یہ کیا ان کی اوقات کیا، یہ چرواہے ہم سے کیا جنگ کریں گے، ہم تو شیر مرد ہیں. یہ ڈائلاگ تھا اس کا ابو جہل کا. اس نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چرواہے دودھ بیچتے ہیں، یہ دودھ کی پہچان رکھتے ہیں، خون کا ان کو کیا پتا ہو، خون بہانا کیا. ہم شیر مرد ہیں، ہم سے ہی چرواہے کیا لڑیں گے. تو پھر اللہ نے اسی قوم کے ہاتھوں ان کا خاتمہ کرایا جس کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے.
تو در حقیقت اللہ نے ان کی اس قوم پرستی کا خاتمہ کیا، اس تعصب کا خاتمہ کیا جس کے بنا پر یہ اپنے آپ کو ساری دنیا سے برتر سمجھتے تھے، اور جس چیز کو یہ اپنا ذریعہ فخر و امتیاز مانتے تھے اسی پر چوٹ لگائی تھی، کیونکہ یہی اللہ کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل برداشتہ نہ ہو، یہ خاص آپ کے لیے ایک اذیت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، سبھی کا مذاق بنایا جا چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل مضبوط رکھیں، ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی اسی طرح جس طرح پہلی قوموں کو اسی عذاب کے ذریعے سزا دی گئی جس کا انہوں نے مذاق اڑایا، تو ان کو بھی اسی طرح سے سزا ملے گی، تو ملی بھی۔ اس اعلان کے ایگزیکٹ 2 سال بعد 12ویں سال میں یہ صورت اٹھی نا آخر میں، تو 13ویں سال میں ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کا وہ پہلا سال تھا، اور نبوت کا 13واں سال، اور پھر اگلا نبوت کا 14واں سال ہو گیا، اور ہجرت کا دوسرا، تو اس اعلان کے عین دوسرے سال میں پھر جا کر ان کو ان کے کی سزا ملی۔